بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 تک پڑھ چکے ہیں، اور ان آخری 3 آیات میں یعنی 30، 31، 32، 33 ان 4 آیات میں انسان کی خلافت کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ یہ خلافت حقیقت میں کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا قائم مقام اور جانشین بنایا ہے۔ حکم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان آیات سے دستور مملکت کا ایک اہم باب نکل آیا کہ اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اس پر بہت ساری آیات شاہد ہیں، مثلا الا لہ الخلق والامر، کہ سنو اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے خلق اور امر، یعنی جب پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو حکم دینا بھی انہیں کے اختیار میں ہے، اور ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا اور کسی کا حکم نہیں چلنے کا۔ تو اس سے یہ اصول معلوم ہو گیا دستور مملکت کا کہ اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور انسان کا کام اللہ تعالیٰ کے اقتدار کو اور اس کے احکام کو ہی دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ اپنی طرف سے اصولی احکام متعین کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ دوسرا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خلافت شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد تمام انبیاء جو آئے یہ سب اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ احکام معلوم کرتے اور مخلوق تک اسے پہنچاتے، مخلوق کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے، اور مخلوق میں ان احکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہیں، اور آپ کی خلافت اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی اس خلافت عرضی میں بہت سارے فرق ہیں، جن کی طرف ہم آنے والی ویڈیوز میں جن پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضرات آئے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ خلافت اللہ کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ زیادہ وضاحت کے ساتھ بتایا گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کی سیاست اور ان کا ملکی نظم چلانے کا بندوبست ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، اور جب بھی کوئی ایک نبی وفات پاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، اور خلفاء ہوں گے اور وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفۃ الرسول ہے، اور ان کے بعد خلفاء راشدین کے آخری عہد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلافت بالکل درست اسی اصول پر رہی جس پر ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد طوائف الملوکی کا ایک دور شروع ہوا، جگہ جگہ مختلف علاقوں کے اپنے اپنے امیر بنتے گئے، یہاں تک کہ اسباب کی دنیا میں یہ متعذر اور ناممکن ہو گیا کہ مسلمان اور سب کے سب ایک خلیفہ پر متحد ہو سکیں۔ اسباب کی دنیا میں یہ امکان سے باہر ہو گیا۔ تو پھر مختلف علاقوں میں جو امیر تجویز ہوئے، ان عمراء کے بارے میں بھی امت یہی سمجھتی رہی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ گو اس نظام میں بہت کچھ سقم اور بہت کچھ کمزوریاں آ گئیں، لیکن بہرکیف یہ جو امارت کا مسئلہ ہے، اولو الامر کی اطاعت کا مسئلہ، یعنی جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کا مسئلہ، اس کی بنیاد یہی ہے کہ گویا حکمران خلیفہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر رفتہ رفتہ جیسے جمہوریت نے دنیا میں اپنا اعتبار قائم کر لیا، تو جمہوریت اور جو اسلام کا نظام شرعیت ہے اس میں بس بنیادی فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں
جو لوگ عوام کے نمائندے کے طور پر چنے جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے قانون سازی کر سکتے ہیں دنیا بھر میں، جبکہ اسلام کے نظام شرعیت میں یہ پابندی ہے کہ جن لوگوں کو حکمران تجویز کیا گیا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، کوئی قانون یا حکم بنا نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اس کے بتائے ہوئے نظام حکومت کی روشنی میں اصول طے کر سکتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں بھی یعنی ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ مملکت پاکستان میں کوئی قانون بھی قرآن و سنت سے متصادم نہیں بن سکتا۔ ہمارے یہاں کی جمہوریت اور اسلامی شرعیت میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے، یعنی ہرگز یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کی کوئی تعریف کی جا سکے، بلکہ اس کی جو جمہوریت کے دنیاوی تقاضے ہیں ان کے مطابق بھی ہماری جمہوریت کی تو تعریف نہیں کی جا سکتی، چاہے جائے کہ اس کو اسلامی اصولوں پر پرکھا جائے۔ لیکن باہر کیا یہ ہے کہ اگر نظام کی درستی کی طرف آیا جائے تو پھر صورت یہی بنے گی کہ ہمارے یہاں جو شرعیت کا نظام ہے، جو مشورہ ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا اور قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ ہے جی خلافت ارض کا مسئلہ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور یہ خلافت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء ہیں وہ آپ کے خلفاء ہیں، خلیفۃ اللہ آخری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خلافت اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی خلافت میں کیا فرق ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔